ماہ رمضان کی سفر ٹرانسلیشن کے تفسیر دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہمارا موضوع صحبت ہے عنوان قرآن کی سفر ٹرانسلیشن نیکی کے حوالے سے، آخر کار نیکی ہے کیا، اس کا اسلام میں تصور کیا ہے، اور اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر موجود ہیں ان کا مختصر سا تعارف میں کرواتا چلوں کہ جن کا راستہ صرف اور صرف سنت رسول پر چل رہا ہے، جو فصیح و بلیغ مبلغ ہے، جو کہ بڑے ہی پیچیدہ مسائل کو بڑے آسان سے الفاظ میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔ بڑی ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیرزادہ برہان الدین احمد عثمانی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باقر الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، نیکی کا آج کا ہمارا موضوع سخن ہے، اسی حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ نیکی کے حکم کے متعلق قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی، اما بعد۔ آپ کا جو سوال ہے نیکی کے متعلق اور قرآن نیکی کے متعلق کیا کہتا ہے، تو سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ گویا ہوتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کو آیت بر بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے۔ اس میں نیکی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ میں اس میں جو نیکی کا حکم ہے اس کے متعلق اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو ہے وہ یہاں کوٹ کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت تلاوت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی ہی 177ویں آیت۔ میرے آقا سے پھر سوال کیا گیا، میرے آقا نے پھر یہی آیت تلاوت کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا گیا تو میرے آقا نے تیسری مرتبہ بھی یہی آیت تلاوت فرما دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی سے محبت رکھنا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکی سے محبت رکھنا ایمان ہے، اور بدی سے عداوت رکھنا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدی سے عداوت رکھنی، بدی سے، برائی سے، بالکل، برائی سے عداوت رکھنی اور نیکی سے محبت رکھنی، یہ ایمان ہے۔ اب اس آیت کے شان نزول کے متعلق میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں اس کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ جو ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب بھلے موڑ لو۔ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب موڑ لو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے ملائکہ پر اور آخرت کے پر ایمان لاؤ۔ اچھا، یہ مدینہ منورہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کر لی، وہاں پر جو ہے وہ زمام کار اور گورننس نافذ کر لیے، اور ابھی بالکل ابتدائی دور تھا، اور تحویل قبلہ کا جو حکم تھا وہ بھی آ چکا تھا، اور قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا، مگر وہاں پہ جو یہودی موجود تھے، وہ جو معصوم اور نئے نئے مسلمان صحابی تھے، نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو وہ بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ان کو کیا بھٹکاتے تھے؟ ان کو کہتے تھے کہ یار دیکھو ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہے، تم نے واقعات قائم کیا، تم نے یہاں پہ اتنا امن قائم کر دیا، یہاں پہ تم نے مسجد بنا لی، تم نے یہ سب کر دیا، تمہارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سب کچھ ہے، ساری بات ٹھیک ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر ایک بات پر ذرا سنو تو صحیح، ذرا توجہ تو کرو نا۔ وہ کیا کہ بالآخر جو قبلہ ہے تمہارا، جو قبلہ ہے تمہارا، وہ تو وہی ہے نا جدھر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
جدھر ہم رخ کر کے نماز، اس وقت تک یعنی تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا، بالکل صحیح، تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ مسلمانوں کو اس طرح سے تھوڑا سا تہش دلانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر بعد میں نہ صرف یہ کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا بلکہ اللہ نے یہ حکم بھی فرما دیا کہ یہ محض نیکی نہیں ہے بلکہ یہ نیکی کا خود ساختہ تصور ہے، نیکی کا خود ساختہ تصور ہے۔ جیسے آج کے معاشرے کے اندر بھی ہم نے نیکی کے کئی خود ساختہ تصورات جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، یہ چیز صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک رویہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ خود ساختہ رویہ ہے، یہ پاکٹ مار ہوتا ہے نا جی، جو جیب کترا ہوتا ہے، یہ ایک زمانے میں میری ایک پاکٹ مار سے ڈسکشن ہوئی، ملاقات ہو گئی ایک جگہ پہ، بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی، تو اس نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ جو سڑک کے اس طرف کا علاقہ ہے یہ میرا علاقہ ہے۔ میں نے کہا سڑک کے اس طرف کا علاقہ میرا نہیں ہے، میں نے کہا تم اس طرف جا کے پاکٹ نہیں مارو گے؟ اس نے کہا نہیں میں ادھر جا کے پاکٹ نہیں ماروں گا۔ بھائی کیوں پاکٹ نہیں مارو گے؟ کہ بھئی وہ میرے استاد نے منع کیا ہے، وہاں پہ جا کے پاکٹ مارنا جو ہے وہ استاد کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یعنی اس کا جو مالک ہے، اس کا جو رب ہے، اس کا جو مالک ہے وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے، وہاں جا کے پاکٹ مارنا۔ اس نے کہا کہ میں وہاں جا کے پاکٹ نہیں ماروں گا، بس یہی پاکٹ ماروں گا۔ اسی طرح سے بے شمار لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی کمائیوں کو دیکھا ہے کہ جو حلال ذرائع سے حاصل نہیں ہوتی، جو حلال ذرائع کے بجائے حرام کے ذرائع بڑے واضح ہوتے ہیں، خود لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، مگر لوگوں نے اس نیکی کا کیا تصور باندھا ہوا ہے کہ لوگ مساجد تعمیر کروا دیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مزاروں پہ آستانوں پہ جا کے وہاں پر نظر نیاز اس کی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک نیکی کا خود ساختہ تصور ہے، یہ نیکی کا خود ساختہ تصور ہے جو لوگوں نے قائم کر رکھا ہے۔ اسلام میں کیا تصور ہے؟ اسلام نیکی کا تصور یہ پیش کرتا ہے، قرآن بلکہ یہاں پر گویا ہوتا ہے، قرآن یہ قرآن کی بالکل ایک مختلف آیت ہے جو پورے قرآن کے اندر کسی جگہ اللہ جل شانہ نے یہ لہجہ اور یہ رویہ اختیار نہیں کیا جو یہاں نیکی کے متعلق اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نیکی کے خود ساختہ تصور کو پیش کیا ہے کہ چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب موڑ لینا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ خود گویا ہوئے، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان، والکتاب، کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان، تو انبیاء پر ایمان۔ تو باقر بھائی اس میں جو بڑی اہم نقطے کی بات ہے جو آج میں سمجھتا ہوں کہ رمضان عظیم الشان جو ہے وہ اپنے دوسرے عشرے کے اختتام پر پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عزیز کل سے ایک تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس موسم بہار کو ہمیں اپنے لیے مجمع البحرین بنانا ہے، یعنی اچھلتے ہوئے سمندر بنانا ہے، اور اچھلتا ہوا سمندر ہمیں کس زمن کے اندر بنانا ہے کہ ہمیں اپنا تعلق باللہ مضبوط کرنا ہے، من آمن باللہ، یعنی جو ایمان کی اصلیت ہے، جو ایمان کی حقیقت ہے، جو نیکی کی حقیقت ہے، ہمیں اس حقیقت کی جانب آنا ہے، ہمیں اس حقیقت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ علامہ صاحب پھر حقیقت کیا ہوئی؟ نیکی کی حقیقت اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دے دیا ہے ہم اس کے حلال کو تسلیم کریں، جو اس نے حرام قرار دے دیا ہے ہم اس کے حرام سے اپنے آپ کو بچیں۔ پھر اس نے ہمیں یوم آخرت کی بات ہمیں اسلام نے سمجھائی ہے کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ زندگی محض چند روز کی زندگی ہے، اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اس کے لیے تیاری ہے، اس کے لیے تیاری، یہ ہے نیکی کی حقیقت، اس کے لیے تیاری۔ اور اس کی تیاری کے ضمن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ تیاری کے ضمن کے اندر کیا تیاری کرنی ہے، کہ اس میں جو اللہ نے کتاب ہمیں دی ہے، وہ کتاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کتابوں کی سردار کتاب، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے آپ پر اپنے بے بہا انعامات فرمائے ہیں، آپ پر اپنے بے بہا کرم فرمائے ہیں، اللہ نے بڑی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آپ یہ فرمائیے کہ اللہ نے جو آپ پر اپنا سب سے بڑا فضل فرمایا ہے، جو اللہ نے آپ پر اپنا سب سے بڑا انعام کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بھائی اللہ نے مجھے قرآن عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے قرآن عطا فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے قرآن عطا فرمایا۔ اچھا دیکھیں کتاب بھی سردار ہے، مہینہ جس میں آ رہی وہ بھی سردار ہے، اور جن پر آ رہا ہے وہ بھی نبیوں کے سردار، سبحان اللہ۔ اور ان کا رویہ دیکھیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جن کا کل یوم وصال گزرا ہے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ اما آپ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کے بہت قریب تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ وقت آپ نے گزارا ہے. نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں، امت کی ماؤں میں سب سے زیادہ جو احادیث کی روایت ہے وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اما آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو ہیں وہ یہ قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور جس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے یہ ہے حقیقی نیکی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے زندگی کے ظاہر کے اندر بھی، زندگی کے باطن کے اندر بھی. اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یعنی اپنی ظاہری زندگی بھی اور باطنی زندگی بھی، ظاہری اور باطنی دونوں زندگیاں انسان کی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زندگی ہو. اور نہ صرف یہ کہ محبت کی زندگی ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق رضائے الہی کے حصول پر گامزن زندگی ہو. بے شک بے شک، لا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر مطابق انسانی زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت بات ہے کہ 1400 سال سے بھی قبل ایس او پیز دے گئے ہیں، ایس او پیز دے گئے، ٹھیک ہے، اور آج دنیا ان کو فالو کر کے کہاں سے کہاں پہنچی ہے. کیا خوبصورت چیز ہے. بسم اللہ. نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھیں اس دنیا کے اندر آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے، لوگوں کا تزکیہ کرنے والے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، یعنی انسانی زندگی کی تعمیر کرنے والے. اور اللہ انسانی زندگی کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے کی؟ اللہ کے نازل کردہ قرآن سے کی ہے. بے شک اللہ کے نازل کردہ قرآن سے کی. یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رستہ بتایا ہے، اس رستے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانی زندگی کی تعمیر کی ہے، اور ہم بھی انسانی زندگی کی تعمیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرے. یہ ہے بنیادی نیکی. یہ حقیقت چیز بھی یہی ہے. آپ نے جیسے کہ حقیقت پہ روشنی ڈالی ہے. تھوڑا سا میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک طرف ہے نیکی کا حکم، ٹھیک ہے، ایک طرف ہے برائی کو روکنا. اس کو بالکل مختصر سا بیان کیجیے گا، بالکل چند سیکنڈ میں. دیکھیں نیکی کا حکم ہے، برائی کا روکنا جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ نیکی کا بھی حکم دو اور برائی سے بھی روکو، اور نیکی کا حکم بھی دو اور برائی سے بھی روکو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ بدی جو ہے، جو برائی ہے، اس کو کہیں ہوتا دیکھو تو اس کے خلاف ہاتھ سے جدوجہد کرو، جہاد کرو، اس کے خلاف جہاد کرو. اور اگر تم ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے، اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کو ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتے، تو پھر تم اس کو زبان سے بنا کرو، اس کو زبان سے روکو. اور اگر تم اس کو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو. اور یہ جو دل میں برا جاننا ہے یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اقوال پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے سوچنے پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن آخری درجے کے لیے مسلمان نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نیکی پر روشنی ڈال رہے تھے قرآن و حدیث سے پیرزادہ برہان الدین احمد عثمانی صاحب. آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا خیال رکھنا صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے بعد